پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ چار امور یہاں پر باقی رہ گئے ہیں کہ جو حرام کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کا فعل علت تامہ واقع ہو خارج میں حرام کے وجود میں آنے کے لیے، جیسے کوئی دوسرا مجبور کر رہا ہے بندوق دکھا کر کہ تمہیں شراب پینا ہے، تو علت تامہ ہے حرام میں مبتلا ہونے کے لیے۔ یہ کہلائے گا کہ ایک آدمی کا فعل علت تامہ بن رہا ہے شراب پینے کے لیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو حرام ہے، اور حرام کا گناہ بھی شراب پینے والے پر نہیں جائے گا بلکہ بندوق دکھانے والے پر جائے گا۔ یہ شامل نہیں کرے وہ تو پھر جو ہے اس کا اپنا فعل بھی ہو جائے گا۔ پھر مزہ خود بخود آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے خود نہیں لے گا، خود بخود آتی ہے مزے کی چیز تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ خود مزہ نہیں لے گا، ورنہ خود اس کی رضائیت بھی شامل ہو جائے گی اس میں۔ مزہ یعنی خود اپنی طرف سے نہیں لے گا، وہ جو ہے جتنی مجبوری میں مزہ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ جیسے کان میں آواز پڑ رہی گانے کی تو پڑھنے دو، ہم تو جو ہے گانا نہیں سننا چاہتے اس طرح سے۔ یا زنا ہو رہا ہے تو زنا میں جو مزہ خود بخود آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے۔ تو خود سے لذت نہیں لے گا، اب لذت خود ہی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ بھی اس مجبوری کی بنیاد پر کر رہا ہے، وہ خود اپنے سے نہیں کرنا چاہتے، خود اپنی رضا سے نہیں کریں۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ یہ کہ سبب بنے، مثلا یہ کہ کہے کہ جا کر تم فلاں آدمی کو مار کے آ جاؤ، تو جو بھیجنے والا سبب ہے، مارنے والا کہلے گا مباشر، دونوں گناہ گار ہیں، مارنے والا بھی گناہ گار ہے اور جو بھیجنے والا سبب ہے وہ بھی گناہ گار ہے، دونوں گناہ گار ہیں۔ یہ دوسرا ہو گیا، خود نہیں مار رہا ہے بلکہ کسی اور کو بھیج رہا ہے مثلا مارنے کے لیے۔ آیا ضمانت مارنے کے نتیجے میں فرض کرے قتل کر کے آ جاؤ مثلا کا، تو اب ضمانت کس کے اوپر ہوگی؟ قتل کی ضمانت کس کے اوپر ہوگی؟ وہ بھیجنے والے پر یا مارنے والے پر؟ کسی نے کہا کہ سبب زیادہ اقویٰ ہے، کیونکہ بھیجنے والا وہ ہے نا، اس لیے سبب
کے اوپر ضمانت ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں مباشر چونکہ خود مارنے کا کام کرا، اس کو عقل نہیں اللہ نے دی کہ کسی کو نہیں مارنا چاہیے، خود چونکہ اس نے مارا ہے اس لیے اس کے اوپر ضمانت ہوگی. یہ دو قول ہیں اس کے اندر. سبب یعنی مارنے کے لیے مثلا میں کسی کو بھیجتا ہوں کہ جا کر فلاں آدمی کو مار کے آ جاؤ، تو میں سبب ہوا نا. دونوں گناہ گار ہیں، دونوں جو ہے گناہ گار ہونے کے بعد ضمانت کون اٹھائے گا؟ اس آدمی کو قتل کے دیے دینا پڑے گا کہ نہیں؟ کون دے گا؟ سبب دے گا یا وہ مارنے والا دے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبب قوی عامل ہے، اصل میں وہ دے گا. کچھ قیلہ نے کہا نہیں وہ جو مباشر وہ دے گا کیونکہ اس سے مارا خود. وہ دو اقوال ہیں بارہ اس سلسلے. کوئی کہتے ہیں سبب، کوئی کہتے ہیں مباشر. دونوں کے اندر اختلاف ہے ابھی تھوڑا سا. ہاں نہیں بولا نہیں، جا کے مار دیا اس نے، تو بولا نہیں، بولا کہ جا کے مار کے آ جاؤ بس. نہیں اس کو پیسے دیے کہ جا کے مار کے آ جاؤ بس. سبب نہ وہی تو کہہ رہے کہ سبب زیادہ قوی عامل ہے. پیسے یہ دے رہا ہے، اس کو تو مارنے کی غرض ہی نہیں، اس کو تو پیسے سے مطلب ہے. مارنے میں اصل ہاتھ تو جو بھیجنے والا ہے اس کا ہے نہیں. اصل تو وہ ہے، اصل اس کو تو مارنے کی غرض ہی نہیں ہے. وہ جو سبب بھیجنے والا ہے اس کو غرض ہے مارنے کی. اصل غرض اس کو ہے نہیں، اصل سبب وہ ہے اصل. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا جو ہے شرط ہے، یعنی گناہ کے لیے شرط. مثلا یہ کہ کسی کو سگریٹ پلانے کی پہلے عادت کرتا ہے، اور یہ شیعوں کو برباد کرنے کے لیے ایک باقاعدہ وہابیت کی سازش بھی چل رہی ہے. اور سازش یہ چل رہی ہے کہ شیعوں کے علاقے میں جاؤ، جو نوجوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دوستی بناؤ، ان کو چائے وائے پلاؤ، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سگریٹ پلاؤ. سگریٹ پلانے کے بعد اس کو یار یہ ایک دفعہ یہ بھی پی کر دیکھو کیسے مزے آتے ہیں. وہ جو ہے معراج کی سیر کرو گے تم. اور یہ کہ جو ہے نشے کا عادی بنا دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے جو شیعوں کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ وہابیت کی طرف سے پیڈ افراد رکھے گئے ہیں. پوری سازش پکڑی گئی ہے. ہاں بالکل اس طریقے کو کام کر رہے ہیں وہابیت شیعوں کو کے نسلوں کو برباد کرنے کے لیے. تو اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں باقاعدہ علاقہ میں. خاص طور پر جہاں پر نوجوان نسل باہر جا کے بیٹھتی ہے نا، تو وہاں پر یہ کام کرتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ برباد ہو جائیں. اور یہ جو علاقہ ہے نا اورنگی کا جو علاقہ جہاں پر نشے کے عادی بنایا ہوا ہے، ایک پورا علاقہ ہے جو نشے کا عادی پورے علاقے کو بنا دی. شیعوں کے علاقے کو بنایا، یہ باقاعدہ ایک سسٹم سے بنایا انہوں نے. اس طرح ایک بہادر آباد میں ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے سسٹم سے یہ کام کیا ہے. ہمارے شیعوں کی نسلوں کو ضائع کر رہے ہو. اصل تو یہودیوں کی سازش ہوتی ہے. یہودی پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں، یہ وہاں بھی شیعوں پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں. یہی والا کام ہے. اس باقاعدہ سسٹم اور پیڈ افراد رکھیں، باقاعدہ ان کی جو ہے ان کے ایجنٹ ہیں باقاعدہ جو یہ کام کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں ان کو وہاں سے. تو جب یہ وہاں بھی وہ سگریٹ پلائے گا تو تشویق کرتا ہے کہ تم جا کے یہ سگریٹ پیو. ہے نہیں تو نشہ اور چیزوں کے لیے خالی تشویق کر رہا ہے. تو یہ کہلاتا ہے شرط فراہم کر رہا ہے کہ تم جو ہے یہ سگریٹ پیو. تو اس کو کہتے ہیں فعل حرام میں شرط کو آمادہ کرنا ہے، یعنی شرائط پوری کرنا ہے، اس کے لیے وسائل فراہم کر دینا ہے. تو وہ جو ہے رغبت پیدا کر دیتا ہے. یا برعکس کسی کے خداؤں کو گالی بکیں تو وہ ہمارے خداؤں کو گالی بکیں گے. خود بخود جو ہے دشمنی اس کے اندر آ جائے گی. اس کے ہمارے اماموں کو برا بھلا کہیں گے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. یعنی ایسا ایک آدمی کو ایسا بھیجیں گے کہ
جس کے نتیجے کے اندر ان کے اماموں کو برا بھلا کہیں گے، ان کے خلفاء کو برا بھلا کہیں گے، اس کے نتیجے ہمارے اماموں کو برا بھلا کہیں گے. یہ بھی ایک معصیت کا طریقہ ہوگا، سبب ایجاد کرنا ہے. چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے معنی جو تھا، رکاوٹ تھا، اس کے اندر اس رکاوٹ کو ہٹا دے جس کی وجہ سے گناہ ہو جائے. عدم المانع کہتے کہ معنی نہ ہو، رکاوٹ ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے معصیت کرتا. جیسے یورپ میں آج کل سب سے بڑی بدبختی جو آئی ہے، اس کی وجہ سے خود اب جو برائی پھیلانا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہے کہ اس کو روکے کس طرح ہے. اور وہ ہے کہ انہوں نے خاندانی نظام توڑ دیا نہیں، اور اس کے اندر لڑکے لڑکیاں جو ہے بالغ ہونے کے بعد آزاد ہیں، والدین کی بات تو مانتے ہی نہیں وہ لوگ، آزاد ہیں، مختلف دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، پھر آزاد پھرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا؟ اس خاندانی نظام میں جو رکاوٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کی وجہ سے بچ کے رہتا تھا، وہ رکاوٹ ہی دور کر دینے، اس کے نتیجے معنی ختم ہو گئے، تو وہ جو ہے گناہ کے لیے آمادہ ہو گیا. یہ ہے ہمارا خاندانی نظام، اور یہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے آدمی بچ جایا کرتا ہے. کہ بھائی کوئی ہمارا بھائی نہ دیکھ لیں، کوئی باپ نہ دیکھ لیں، کوئی ماں نہ دیکھ لیں، کوئی جو گھر میں شکایت نہ کر دے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے بہت انسان گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے. یہ جو خاندانی نظام ہے نا، معاشرتی خاندانی نظام جو ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے جو بہت سارے جو ہے گناہ سے ہم بچ جایا کرتے. وہاں تو وہ نظام ہی توڑ دیا انہوں نے، وہ کسی کی بات ہی نہیں، وہ کوئی خاندان کی جو ہے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے وہاں پہ، وہ حکومت کی ویلیو سارے، ان کے قانون چلتے ہیں سارے. اس لیے نہ باپ کی ویلیو ہے، نہ ماں کی ویلیو ہے، نہ بھائی کی ویلیو ہے، نہ کسی اور خاندان کی ویلیو، کسی کی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے گناہ بہت ہو رہے ہیں معاشرے میں وہاں پر. خاص طور پر لڑکیاں تو بے تحاشا نکل جاتی ہیں، بالغ ہونے سے پہلے ہی یا بالغ ہونے کے قریب ہی جو ہے وہ اس کی بکارت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ایک جملہ جو ہے معترضہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کیسے جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ رہی، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، ورنہ تو وہاں کوئی پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے. یہ یورپ کا ماحول ایسا ہے، یورپ کے ماحول کی عکاسی کرنے کے لیے جملہ کہا جاتا ہے. تو ایسا ماحول ہے کہ کوئی پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ماحول گندا کر دیا انہوں نے. مریم کا حوالہ دیتے ہیں کہ تعجب ہے وہ کیسے جو ہے پاکیزہ ماحول میں رہی ہیں. نہیں پھر بھی بہت کم خاندان ہوں گے جو ایسے مشکلات میں مبتلا ہو. وہاں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے نا، ایسا ماحول پیدا کر دے. ہاں کچھ تو ہے، ہاں کچھ جگہ تو ہے، لیکن وہاں تو پورا ماحول ہی ایسا ہے، سمجھ لیں تقریباً 99% اس طرح ہے. وہاں تو بالکل رائج ہو گیا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اتنا ماحول اتنا خراب ہو گیا وہاں پر کہ اب کوئی لڑکے اور لڑکی شادی کرتے ہی نہیں ہے. سب سے پہلے بوائے فرینڈ بنائیں گے، اس سے 2-3 بچے ہوں گے، پھر سوچیں گے کہ اب شادی کریں یا نہیں. یہ پورا ماحول اس کا وہاں پر بنا ہوا ہے. اب بتائیں کون سالم رہے گا اس میں؟ وہ ملالہ کو نہیں دیکھ رہا ہم نے، وہ سارے بیانات ایسے دے رہی ہے، سارے ملالہ کو سنا آپ نے، سارے بنائے بیانات اس کے ایسے ہی آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو ٹرینڈ کیا، اس کا ذہن بھی ایسے ہی بھر دیا ہے اور اس کو ہیرو بنا دیا ہے. صحیح ہے، لیکن اس موضوع پر ہم سیاست پر نہیں جا رہے ہیں، واقعی خالی اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ خاتون جس کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے وہ خود ایسے یورپین کے بیانات دے رہی ہے، اور اس کے خاندان والے پٹھان لوگ ہیں، وہ خود اس کو ملامت تو وہ لگا رہے ہیں کہ یہ کیسی عورت نکل ہے، اس کو تو قتل کرنا چاہیے. تو ایسے جو ہے ہمارے خاندان و رسم و ہمارے جو ہے تہذیب میں ہی نہیں ہے جو یہ بات کر رہی ہے. خیر، تو اصل بات ہم آ جاتے ہیں کہ یہ وہ ہوا کرتا ہے کہ معنی ہٹا دیا انہوں نے، جو رکاوٹیں تھی گناہوں سے روکنے کی وہ معنی ہٹا دی.
اس کی وجہ سے بھی انسان گناہ کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے. جیسے یورپ کا ماحول ہو گیا آج کل، پورا ماحول ایسا ہو گیا، وہاں پر ایک فیشن نکل آئی ہے، اور یہی فیشن اس وقت پاکستان میں بھی رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کچھ چیزوں کا جائزہ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنی تیزی سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز رائج ہو جائے، کہ پاکستان میں شادی کا نظام ختم ہو جائے. پہلے لڑکا لڑکی مل کر کے جو ہے بچے پیدا کر لیں، پھر شادی کا سوچیں. لڑکے لڑکی کے ساتھ قانون بنانا چاہ رہے ہیں. آئین ایسا قانون بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں لوگ، چاہے IMF کے ذریعے سے ہو. سر وہی تو آ گیا نا، مولانا کا فرمان ہے آخری زمان میں کوئی ایمان کا ملے گا تو فرشتے بھی حیرت کریں گے. صحیح بات، بہت حالات خراب جا رہے ہیں، اس لحاظ سے بہت خرابی واقع رہی. اچھا، آخری زمانے کی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو عام طور مجلسوں میں بیان نہیں ہوتی لیکن ہے بہت امپورٹنٹ بات، اور وہ یہ کہ یملأ الارض ظلم و جورا، یہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، بلکہ جملہ الٹا ہے، یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلم و جورا. اس طرح کا جملہ ہے پورا جملہ، کہ جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طریقے سے امام آ کر عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دیں گے. جو زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، لیکن روایات میں ایسا ملتا ہے کہ کچھ علاقے ہوں گے جو محفوظ ہوں گے، اور وہ امام کی حمایت کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے. بالکل وہ شیعوں کے علاقے ہوں گے، شیعوں کے جو بھی علاقے وہ تیار ہوں گے امام کے حمایت، جیسے ایران، عراق، جنوبی لبنان، شیعوں کے جتنے بھی جو ہے گروہ ہیں سب وہ تیار ہوں گے. لیکن ظلم پوری دنیا عروج پر ہوگا، باقی جگہوں پر سارا عروج پر ہوگا. جو مومن کے ایماندار لوگ ہیں وہ ایک گروہ بنائے ہوئے ہوں گے، تو امام کی جیسے ہی آواز آئے گی وہ فوراً جو ہے جانے کی کوشش کریں گے. اگر جو 10,000 میں شامل نہیں ہو سکے شروع کے آواز میں 313 میں شامل نہیں ہوگے تو 10,000 والے لشکر میں جو ہے شامل ہو جائیں گے. تو یہ ایسا نہیں، اس کا مطلب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ گروہ پھر بھی اس زمانے میں رہیں گے، ظلم و جور کا دور آنے کے باوجود کچھ لوگ مومنین رہیں گے جو ہمیشہ جو امام کی مدد کے لیے تیار رہیں گے. تو دوسری طرف جو ہے یہ بھی ہے کہ مرجعیت کی رسی کٹ جائے گی. مرجع کو زمانے میں اتنا بدنام کر دیا جائے گا، اتنا بدنام کر دیا کہ لوگوں کا اعتماد مرجعیت سے ختم ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے کے اندر جیسے ہی مرجعیت کی رسی ٹوٹ جائے گی تو حجیت کا جو دائرہ ہے ختم ہو جائے گا. ختم ہوگا اس وقت فوراً امام ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ اب ہدایت والا سارا راستہ ہی ختم ہو گیا نا. ابھی تک تو مرجعیت نے وہ ہدایت کا راستہ رکھا ہوا تھا، وہ ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جائے گا، اس لیے پھر امام فوراً آ جائیں گے. خیر، یہ تو ایک دوسرے ایک موضوع پر چلے گا. ہم اصل بات جو بتانی تھی کہ 4 چیزیں ہیں جو گناہ کے لیے ہوا کرتی ہیں کسی بھی کام کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر المعین. والحاصل ان ہنا امورا 4، یہاں گناہ کے مسئلے میں 4 امور ہیں. احدها، ان 4 امور میں سے پہلا، ان یکون فعل الشخص علتا تامتا لوقوع الاحرام فی الخارج، کہ کسی ایک آدمی کا کام علت تامہ واقع ہوگا تاکہ سامنے والا جو ہے وہ حرام کے اندر، خارج کے اندر واقع ہو جائے. کما اذا اکرہ غیرہ علی المحرم، جیسے کوئی دوسرا آدمی مجبور کرے حرام کام کرنے پر، زنا کرنے پر، بندوق دکھا کے کہتا زنا کرو ورنہ جو گولی مار دوں گا مثلا، تو اب یہ مجبور ہے. یا شراب پیو ورنہ میں گولی مار دوں گا مثلا، تو یہ مجبور ہے پینے پر، کیا کرے؟ علت تامہ اس کی گولی مارنے کا سبب بن گیا. ولا اشکال فی حرمتی، اس گولی مارنے والے کا کام وہ حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. وَكُونُ وِزْرِ الْحَرَامِ عَلَيْهِ، اور
حرام کا بوجھ اسی گولی مارنے والے پر آئے گا. بل اشد لظلم ہی، بلکہ یہ شدید ترین اس کا ظلم ہے جو سامنے والے پر کر رہا ہے. یعنی حرام ہی نہیں بلکہ ایک ظلم بھی ہے، یعنی بہت بڑا. وثانی ہاں، اور انہی 4 امور میں سے دوسرا امر کہ سبب واقع ہو جائے. سبب کس طرح واقع ہو جائے؟ سبب مثال پیش کی کہ میں کسی گنڈے کو پیسے دیتا ہوں تاکہ وہ کسی کو جا کے قتل کر دے، تو میں سبب ہو گیا نا، اور وہ ہو گیا مباشر. تو میں زیادہ بڑا گناہ گار ہوں کیونکہ میں نے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، میں سبب ہو جاؤں گا. ان یکون فعلہ سببا للحرام، میرا فعل کیا ہے؟ اس گنڈے کو میں جو ہے 10 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ جا کر کے جو ہے مار دے وہ کسی، تو میں سبب بن گیا ہوں اصل میں اس کو مارنے کا. کمن قدم الی غیرہ محرما، جیسے کسی کو قدمہ یعنی اقدام کرے، الی غیرہ غیر کو مقدم، غیر کی طرف اقدام کرے، محرما حرام کام کے لیے. ومثلہ ما نحن فی، اور ہمارا ما نحن فی بھی اسی طرح ہے. ہمارا ما نحن فی کیا تھا؟ روغن نجس. ہم کسی کو دے دیں، بیچ دیں، بغیر بتائے کہ نجس ہو گیا ہے، تو ہم نے خود نے اقدام کیا، ہم سبب بن گئے کہ وہ حرام کھا رہا ہے. ہم سبب بن گئے، اس کو بتائے بغیر یہ روغن بیچ دیا ہم نے کہ نجس ہو گیا، تو ہم سبب بن گئے کہ ہماری وجہ سے روغن نجس کھا رہا ہے وہ. ومثلہ، اور اسی سبب کی مانند ہے ما نحن فی، ہمارا ما نحن فی کہ روغن نجس بغیر بتائے کسی کو بیچ دیں. فقد ذکرنا ان الاقوى فی، ہم ذکر کر چکے اقوى اس حرام سببی میں التحریم، سبب میں بھی تحریم موجود ہے. لأن استناد الفعل الى السبب اقوى، کیونکہ جو پیسے دے کر گنڈے کو بیچتا ہے تو پیسے دینے والا زیادہ قوی سبب ہے قتل کرنے کے لیے. لأن استناد الفعل، کیونکہ قتل کی نسبت الى السبب، سبب کی طرف جو پیسے دینے والا ہے، اقوى، اس کا سبب جو ہے قوی ہے. یعنی اس لیے ہم یزید کو زیادہ لاتے ہیں. ہاں، کیونکہ اس نے جو بھیجا تھا نا، کربلا بھیجنے والا سبب جو ہے یزید تھا. یعنی ہاں، یزید زیادہ مستحق ہے لعنت اس کی نسبت کہ عمر سعد کو ہم کہیں. مثلا عمر سعد بھی برا ہے لیکن ساتھ یزید بڑا برا ہے. نہیں مزید لاتے ہاں، مزید لعنتی وہ مزید لاتے. مزید لعنتی. صحیح. فنسبت فعل الحرام الیہ اولا، پس فعل حرام کو نسبت دینا یزید کی طرف زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے. ولذا یستقر الزمان علی السبب، اور اسی لیے سبب پر ضمانت رہے گی. سبب جو ہے نا یزید پر ضمانت رہے گی، جو بھی جرم ہو اس کے جبران اس کو کرنا ہوگا. یعنی جو بھی ضمانت ہوگی، دیا دینا، فلاں دینا، یہ سب کچھ جو ہے یزید کی ذمہ داری ہے ان پہ. ولذا سبب چونکہ زیادہ قوی ہوتا ہے، یستقر الزمان علی السبب، ضمانت جو ہے سبب کے اوپر آئے گی. دون المباشر، مباشر جو مارنے والا تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیوں مار رہا ہوں. گنڈے کو کیا پتہ کیوں مار رہے، وہ تو خالی پیسے سے مطلب رکھتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیوں مار رہے ہیں. عہدوں سے مطلب ہاں، ان کو عہدے سے مطلب تھا، ان کو تو جو ہے عہدے اور جائیدادیں اور دوسری چیزیں مل رہی تھی ساری. دون المباشر الجاہل، مباشر جو جاہل ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں گنڈے کو تو. یا جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے اس کو پتہ تھا لیکن انہوں نے اپنے عہدے، وہ نہیں مارنا چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام، لیکن وہ عہدے اور یہ چیزیں درمیان نہ دی. خود یزید کو بھی پتا تھا میں زیادہ مستحق عذاب ہوں، ہاں اور تو اس لیے اس نے امام سجاد کو بلا کر بولا بھی تھا کہ کیا دوں میں اس کے ہاں، بالکل بالکل. جو بھی لینا ہے. تو انہوں نے جناب زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہاں. جناب زینب نے کہا کہ وہ مولا علی اور رسول خدا کو دینا کیا مطلب. پھر جو ہے 4 چیزیں مانگی تھی، خیر وہ الگ ٹاپک ہے. بلقیلا، بلکہ کہا گیا، ایک قیل ایسا ہے کہ نہیں مباشر جو ہے ذمہ دار، یہ ذرا ضعیف قول ہے کہ جو گنڈا ہے وہ پیسے دے گا، دیت دے گا جس نے بندوق جا کے ماری ہے مثلا. انہو لا زمان ابتداء الا علیہ، تحقیق شانے کہ کوئی ضمانت نہیں ابتدائی طور پر مگر یہ کہ خود مباشر کے اوپر ہے. الثالث، تیسرا شرط ہے. شرط کا مطلب کیا ہے؟
یعنی ہم اس کو رغبت دلاتے ہیں کہ بھائی بہت مزہ ہے اس جو ہے سگریٹ کو پی کر دیکھو معراج ہو جائے گی، یعنی تو یہ رغبت دلا رہے ہیں نا ہم خود اس کو بندوق دکھا کے نہیں مار رہے، یا اس کو بندوق دے کر جو بھیج نہیں رہے کسی کو قتل کر کے آ جاؤ، سبب بھی نہیں، بلکہ خالی تشویق دلا رہے ہیں کہ اس کو پی کے دیکھو کیا مزے آ جائیں گے، آپ جنت میں پہنچ جاؤ گے مثلا۔ جھوٹی جو ہے ہاں، جھوٹے جو ہے باتیں الٹی سیدھی اس کو کر کے اس کو تشویق دلا دیتے ہیں۔ ٹائم نہیں، ورنہ وہ ہم جو ہے وہ اورنج کے جوس نے مار دیا وہ والی روایت آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ہاں، مر تو نہیں ہے نا؟ ایک دفعہ نقل کرتے ہیں، ٹائم تو نہیں ہے لیکن کیا کریں پتہ نہیں بتائیں کہ نہیں بتائیں گے۔ ایک دفعہ مولانا صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے درس میں آنے والے ایسے متقی پرہیزگار کے نماز شب کے اتنے پابند اور اتنے دیندار کہ شراب کا نام سن کے بھاگنے والے تھے، اور خواتین سے بہت پردہ کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جب امریکہ پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر بھی بہت متقی پرہیزگار دیندار تھے۔ لیکن ظاہر ہے جب وہ کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو لڑکے لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں، مطلب جب کرسمس آیا تو پہلی دفعہ دعوت دی ان کو تو وہ پہلے منع کر دی، اس کو دوسری دفعہ بھی منع کر دی، تیسری دفعہ کہا آ کر کے دیکھو تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے، تم جو ہے شراب نہیں پینا، تم جو ہے کچھ نہیں کرنا، بس آ کے خالی دیکھو۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے جب سفرے پر سب کو شراب پلائی جا رہی ہے، لیڈیز جینٹ سب ساتھ ہیں، اس کو پیشکش کی گئی، اس نے منع کر دیا، بلکہ جو ہے دوسروں نے پہلے سے منع کر دیا، اس کے پاس شراب نہیں لاؤ، اس کو جو اورنج جوس پلاؤ، یعنی اورنج جوس اب کیا منع کرے۔ دو تین دفعہ اس طرح کے واقعات ہو گئے، اورنج جوس پلاتے رہے، پھر آہستہ سے وہ شراب کی وہ نفرت تھی وہ تو ختم ہو گئی نا آہستہ سے کر، جب نفرت ختم ہو گئی تو بیٹھنے والوں نے کہا یار ایک گھوٹ پی کے تو دیکھو کیسا مزہ ہوتا ہے، کس طرح کی جو ہے اس میں جو انسان ایک دم معراج اختیار کر جاتا، چکھ کے دیکھو خالی، بس باقی نہیں پینا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پی، اس کے بعد تو بس وہ ایسا نشہ لگا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اب مجھ سے نماز بھی بغیر جو ہے میوزک کے نہیں سنی پڑھی جاتی، اور بغیر شراب کے نشے کے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، ایسی جو شراب کی عادت، ایسی میوزک کی عادت لگ گئی اس کو، اتنے متقی پرہیزگار آدمی کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا۔ وہ اورنج کے جوس نے اس کو مار دیا، اس کو شراب نے نہیں مارا، اورنج کے جوس نے مار دیا اس کو، یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ تشویق ایسے کرتے کہ ایسا۔ فرمان یہ نا کہ غلط صحبت سے بچو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ان کی ساری چیزیں تمہاری طرف منتقل ہو جائیں گی۔ بالکل، بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، بہت ہی نقصان شدید، اور بالکل اس کا برعکس الٹی چیز میں کر، اچھائی کے ماحول میں رہو گے نا اور اچھائی کرتے رہو گے، خود بخود جو ہے اچھائیوں کے اندر ایمان آتا رہے گا، نور آتا رہے گا، جو بھی ہمارے تبلیغاتی نظام میں وہ اچھائیوں کا نظام ہے الحمدللہ، اس میں انسان کے اپنے ایمان میں بھی تقویت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو بھی ایمان مل رہا ہوتا ہے، دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں اتفاق سے۔ الثالث ان یکون شرطا لصدور الحرام، کہ ایک فعل شخص شرط واقع ہوگا صدور حرام میں، یعنی تشویق کا کام کرے گا۔ اچھا اناد میں بھی ہوتا ہے، کسی کو ہم نے کسی کے خلیفہ کو ہم نے گالی دے دی تو وہ ہمارے اماموں کو گالی دے گا، تو ہم ہی سبب بن گئے نا اس کے لیے کہ وہ ہمیں ہمارے اماموں کو گالی دینے۔ ہذا یکون علی وجہین، یہ شرط دو طریقے سے ہوتے، احدہما ایک رغبت دلانا، ایک دشمنی کی وجہ سے وہ کام انجام دیں گے، دونوں۔ ان یکون من قبیل ایجاد الداعی علی المعصیت، پہلی طریقہ یہ ہے کہ کسی کے اندر داعی ایجاد کرنا معصیت، یہ جو ہے تم اورنج جوس کے ذریعے سے شراب کی طرف لے کر آنا، یہ داعی ہے نا، یا اس سے سگریٹ کے ذریعے سے اس چرس کی طرف لے کر آ جانا مثلا، یہ داعی ایجاد کر رہا ہوں۔
اما لحصول رغبت فیہا، تاکہ اس معصیت کے اوپر اس کو رغبت حاصل ہو جائے، کہ ترغیب شخص علی المعصیت، جیسے کسی شخص کو معصیت پر آمادہ کرنا، کہ آہستہ سے چرس اور آہستہ سے شراب پر آمادہ ہو جائے مثلا. وَإِمَّا لِحُصُولِ الْإِنَادِ مِنَ الشَّخْصِ، یا کسی کے اندر جو ہے دشمنی ایجاد کر دینا، حتیٰ یقع فی المعصیت، یہاں تک کہ وہ معصیت میں مبتلا ہو جائے کہ ہمارے اماموں کو برا بھلا کہنے لگ جائے وہ مثلا. کسب آلہۃ الکفار، جیسے کفار کے خداؤں کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، کہ الموجب لإلقائہم فی سب الحق عنادا، کہ جو گالی دینا ہمارا موجب بنتا ہے کہ ان کو ہم ڈال رہے ہیں کہ حق کے خلاف وہ بھی گالی دیں اور وہ دشمنی میں گالی دیں. یا او سب آباء الناس، یا لوگوں کے آباء و اجداد کو گالی دینے لگ جائے، کہ الموقع لہو، یا آباء و اجداد کو ہم گالی دیں، کہ الموقع لہم فی سب ابی ہے، کہ جو موجب بنتا ہے، موقع یعنی واقع کرنے والا ان لوگوں کو کہ سامنے والا بھی جو ہے وہ سب ابی ہے. جب ہم لوگوں کے آباء و اجداد کو گالی دیں گے تو وہ پلٹ کے ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ ایسے ہی الٹا ہو جائے گا. نہیں تو دونوں طرف ہوتا ہے. والظاہر حرمت القسم، ظاہراً دونوں قسم حرام ہے، چاہے حرام کی رغبت دلائیں، چاہے حرام پر دشمنی کی وجہ سے جو اس کو آمادہ کریں. وقد ورد فی ذلک عدۃ من الاخبار، اور اس سلسلے میں حرام ہونے کے لیے چند اخبار وارد ہوئے ہیں. ثانی ہا، یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرا طریقہ، او بایجاد شرط آخر غیر الدائی، یا کہ ہم دوسری کوئی شرط ایجاد کر دیں جو دائی کے علاوہ ہو، مثلا انگور کی شراب کی انگور کے لیے انگور فراہم کر دیں مثلا، تو اب پتہ ہے کہ وہ انگور سے لے جا کے شراب بنائے گا، ہم نے انگور دیے اور اس سے وہ شراب بنائے گا. کبیع العنب ممن یعلم انہ یجعلہ خمرا، جیسے عنب اور انگور کو بیچیں اس شخص سے کہ اس بیچنے والے کو معلوم ہے کہ اس انگور سے لے جا کر شراب بنائے گا. وسیأتی الکلام فیہ، اور کلام آئے گا اس بیع عنب میں کہ بعض صورت اس کے حرام ہے، بعض صورت حرام نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.